کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دخ شہر عالم سے اشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہ گارا، مکن محروم جامی را در آ جائے یا رسول اللہ۔ چوسوی من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، آج جس جمعۃ المبارک پر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل، آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، چونکہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس جمعہ پر کچھ ملفوظات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سائل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے صدا بلند کی، اللہ کے نام پہ مانگا، لیکن کسی نے مسجد میں اس کی فریاد کو پورا نہ کیا، اس کی داد رسی نہ کی، اس کی فریاد رسی نہ کی۔ تو ظہر کی نماز کا یہ وقت تھا، تو پھر اس نے سائل نے اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کیا اور یہ جملہ بولا، اللہم اشہد انی سألت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اعطانی احد شیئا، کہ اللہ میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں سوال کیا، لیکن میرا سوال پورا نہیں کیا گیا، مجھے کچھ عطا نہیں کیا گیا۔ تو جب اس نے یہ جملہ بلند کیا تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حالت یہ تھی وعلی کان راکعا، آپ رکوع کی حالت میں تھے۔ فاومع الیہ بخنصرہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکوع کی حالت میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا، وہ شخص قریب آیا، وکان فیہا خاتم، اس کے اندر انگوٹھی تھی۔ فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم، دوران نماز اس شخص نے آپ کی انگوٹھی اتار لی اور دوران نماز آپ نے سائل کو عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جو رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو دوران نماز مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ انگوٹھی اس کو عطا کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک خارجی ابن ملجم نے شہید کیا اس وقت جب آپ صبح کی نماز کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ لوگوں کو بلا رہے تھے نماز کے لیے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ آپ صدائیں بلند کر رہے تھے کہ وہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے، یہ خارجی ایک جگہ پہ چھپا ہوا تھا
اور اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت مولا کائنات پہ وار کیا اور آپ کی پیشانی سے وہ تلوار ہوتی ہوئی کن پٹی تک آ گئی اور آپ کے سر مبارک پر زبردست چوٹ آئی۔ جب شور بلند ہوا تو لوگ دوڑے اور آ کے اس ظالم کو پکڑ لیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ زخم گہرا تھا جس کی وجہ سے آپ کا کافی خون بھی نکلا، اور اسی دوران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے لگتے جگر وہ آگے ہوئے، تو جب وہ دیکھا یہ باپ کے جسم سے یہ سر مبارک سے خون نکل رہا تھا، پریشان ہوئے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ باتوں کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ دیکھیں یہ موت اور زندگی کی کشمکش کے درمیان ہے، لیکن مولا کائنات اس وقت بھی جو علم کی باتیں اور نصیحتیں فرما رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا سب سے بڑی تونگری وہ عقل کی توانائی ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ عقل ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقل مانگا کرو، یہ عقل بہت بڑی یہ دولت ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ بے وقوفی سے زیادہ کوئی غریبی اور مفلسی نہیں ہے، اور بے وقوف سے مراد، احمق سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، دین پہ عمل بھی نہیں کرتے، یا جو ترش رو ہیں، سخت مزاج ہیں، فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، جو رشتے کاٹتے پھرتے ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ فرمایا سب سے بڑی جو مفلسی ہے، سب سے بڑی جو غربت ہے وہ بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا غرور اور گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے، یہ جو تکبر ہے یہ سب سے بڑی انسان کے لیے وحشت تنہائی ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے تنہا رہ جاتا ہے، رشتہ دار دوست احباب سارے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی تنہائی وحشت یہ غرور اور تکبر ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے فرمایا سب سے عظیم خلق اخلاق سب سے بڑا وہ کرم ہے، سخاوت ہے، لوگوں کو عطا کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں کو دینا، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، اس سے بڑا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ابا جی دوسری 4 باتیں بھی ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 کہ احمق کی محبت سے بچو، بے وقوف کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جو بے وقوف احمق ہوتا ہے نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ جھوٹے سے پرہیز کرو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے پرہیز کرو۔ آج ہماری کثیر تعداد ایسی ہے جو بات بات پہ جھوٹ بولتی ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹے کی دوستی سے بچو، مولا کائنات سے محبت کرنے والے، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے ذرا یہ بھی غور کریں کہ مولا نے اپنی آخری جو وصیتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ جھوٹے سے دور رہو، پرہیز کرو، جھوٹا شخص۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا بخیل اور کنجوس شخص سے بھی دور رکھو، جو دیتا نہیں ہے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، لوگوں کو عطا نہیں کرتا ہے، اس سے بھی دور رکھو۔ اور نمبر 4 فرمایا جو فاجر، گناہ گار، فاسق بندہ ہے اس سے بھی کنارہ کش رہو۔ یہ آپ نے نصیحتیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ تقریباً 19 رمضان المبارک کو زخم لگایا گیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بیٹے نے پڑھائی۔ دیکھیں ہم ذرا غور کریں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیا مجھے یہ بتائیں ہمارا بڑا بیٹا اگر ہم فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھانے کے قابل ہوگا؟ اتنا صرف سوچ لیں، کیا وہ آپ کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہوگا؟ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ جو مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں، کتنا بھی بندہ ان کا کلوز ہو لیکن اس طرح درد دل کے ساتھ دعا نہیں نکلتی جس طرح سگے باپ کے لیے جوان بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو تو اس کے دل سے دعا نکلتی۔ وہ کس قدر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہے گا اللہم اغفر لی حیینا و میتنا۔ کبھی غور کریں نا،
ہمارا تو بڑے بیٹے کا یہ حال ہے کہ اتنی ڈگریاں اکٹھی کی ہوئی ہیں لیکن پیچھے کھڑا ہے، اس کو نماز جنازہ بھی صحیح یاد نہیں ہے، اس کو جنازے کے مسائل بھی نہیں آتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے بیٹے نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی شامل تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام عطیہ کہتی میں نے اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اور حالت یہ تھی وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، اس طرح آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہ ارشاد فرما دے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، مالک جب تک علی جہاد سے واپس نہ آ جائیں، علی کا دیدار نہ کر لوں، مجھے موت عطا نہ فرمانا۔ یعنی جب تک دیدار مولا کائنات دیدار علی نہ کر لوں تب تک مجھے موت عطا نہ کرنا، یہ علی سے محبت تھی۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، اور اس دنائی اور حکمت کا جو دروازہ ہے اس شہر کا وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ فمن اراد العلم فلیاتی ھذا الباب، اب جو شخص بھی قیامت تک علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے سب سے پہلے اسے در مولا علی پہ آنا پڑے گا، علی کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرما رہے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہے اسے مجھے 2 بار ملنا پڑے گا۔ تو جب صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کائنات اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ نے پوچھا علی اس بنا پہ یہ بات کر رہے ہو؟ فرمایا کہ حضور آپ نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو ظاہر ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو دروازے سے گزر کے آئے گا، اور جب واپس جائے گا پھر بھی دروازے سے گزر کے جائے گا، جاتے بار بھی علی سے ملنا ضروری ہوگا، آتے بار بھی علی سے ملنا ضروری ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جو در مصطفیٰ پہ آنا چاہتا ہے در مولا علی پہ 2 بار اس کو گزرنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو کس طرح آپ کی زندگی میں اتنے عجیب و غریب آپ نے فیصلے کیے، اتنے عجیب و غریب معاملات تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو پہلے حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی تو اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جو فلاں کوفہ میں مسجد ہے اس مسجد کے پہلو میں ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک میاں اور بیوی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کو بلا کے لے آؤ۔ حالانکہ کسی نے بتایا نہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے؟ کہنے لگے، عورت نے کہا جی یہ رات کو ہماری شادی ہوئی ہے اور یہ میرے حقوق کی زوجیت ادا نہیں کر رہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے شوہر سے پوچھا، اس نے کہا جی میں جب اس کے قریب جانے لگا تو جو مجھے شدید نفرت اس سے ہو گئی، اس قدر نفرت ہوئی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ بس اسی بحث مباحثہ میں ساری رات گزر گئی اور صبح کی اذانیں ہوئیں اور آپ کا پیغام ہم آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس مرد کو فرمایا کہ تم باہر چلے جاؤ، جو دوسرے افراد نے فرمایا تم بھی باہر چلے جاؤ۔ عورت سے کہا کہ دیکھو جو میں تم سے پوچھوں گا صحیح صحیح بتانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ محبت ہوئی تھی اور اسے بھی تم سے تھی؟ جی بالکل ایسا ہے۔ فرمایا ایک رات تم کسی کام سے باہر گئی اور اس چچا زاد بھائی نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا؟ جی کیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد تیرے پیٹ میں بچہ ہو گیا، تیری ماں کو پتہ تھا باپ کو نہیں پتہ تھا، وقت گزرتا گیا، بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، تیری ماں نے تجھے لیا باہر چلی گئی اور وہاں تو نے بچہ جنا، وہ لڑکا تھا اور تو نے دیوار کے سائے میں اس کو رکھ دیا۔ پھر ابھی کھڑی تھی کہ وہاں سے کتا گزر رہا تھا، جب اس کے قریب آنے لگا تو نے روڑا پکڑا، اس کو مارا،
وہ کتے کو نہیں لگا، تیرے بیٹے کے سر پہ لگا، سر سے خون بہنے لگا، تیری ماں نے اپنے اظہار بند سے کپڑا اتارا اور اتار کے اس کے سر کو باندھ دیا۔ اس نے کہا کہ مولا کائنات بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی واقعہ ہے؟ جی یہی واقعہ ہے۔ فرمایا اس شخص کو بلاؤ۔ وہ شخص آیا، آپ نے فرمایا اپنے سر سے کپڑا اتارو، پگڑی اتارو۔ جب اس نے پگڑی اتاری فرمایا دیکھو یہ وہی زخم ہے جو تو نے لگایا تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، جی حضور۔ کہا یہ تیرا شوہر نہیں، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ یہ مولا کائنات کا وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، حدیث کا دروازہ ہے۔ آپ کے دور اقدس میں دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتی یہ بچہ میرا ہے، ایک کہتی یہ بچہ میرا ہے۔ جب معاملہ طول پکڑا تو آپ کے دربار میں آ گئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا، ایک عورت کہتی یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی یہ بچہ میرا ہے۔ بچہ بالکل نومولود تھا۔ آپ نے جو آپ کے دربار میں لوگ موجود تھے فرمایا کہ جاؤ ایک بڑی آری لے کے آؤ۔ جب آپ نے یہ حکم فرما دیا تو عورت نے پوچھا کہ حضور یہ آری کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا جب تم کہہ رہی ہو بچہ میرا ہے، تم کہہ رہی ہو بچہ میرا ہے، تو لہٰذا دونوں بچے کا اقرار کر رہی ہو، تو میرا یہ ارادہ ہے بچے کو کاٹ کے آدھا تمہیں دے دوں، آدھا اس کو دے دوں۔ جب اتنی بات کی جو سگی ماں تھی اس کے کلیجے کے اوپر یہ جا کے وار ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ مولا کائنات آپ یہ بچہ اس عورت کو دے دیں، مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ اسی کا ہی ہے۔ اور چہرے کے اوپر وہ بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ دوسری عورت کھلکھلا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا یہ بچہ اس کو دے دو، آپ نے بچہ پکڑا تو سگی ماں کو دے دیا، جس نے کہا کہ بچہ اس کو دے دو، اس کو دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو کہ یہ بچہ اس کا تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچ نہیں بولو گی تو میں گردن اتار دوں گا۔ اس نے کہا جی حضور بالکل بات صحیح، بچہ اس کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو سگی ماں ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر سکتی، بچے کے ٹکڑے ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ معاملہ جو بہت زیادہ مشکل ہوتا، چونکہ آپ علم کے شہر کے دروازے تھے۔ علم در مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر جو ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور پھر صحابہ کرام کا طریقہ وتیرہ کیا تھا، انہوں نے زندگیاں ساری کس طرح گزاری۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب دین اسلام پھیلا، دور دراز علاقے، یہ کیسر و کسریٰ کے محلات جب فتح ہوئے، لوگ دور دراز سے آتے اور آ کے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اب ہمیں یہ ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ ان میں سے حقیقی مسلمان مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کہتے بڑا پریشان ہو جاتے کہ کیسے فرق کریں۔ پھر صحابہ کہتے کہ ہمارے پاس ایک کسوٹی تھی، ایک ایسا آلہ اور معیار تھا، اس معیار کے اوپر ہم لوگوں کو پرکھتے، اگر وہ پورا اترتے تو ہم کہتے کہ یہ پکا مومن ہے، اگر پورا نہ اترتے تو ہم کہتے یہ منافق ہے۔ وہ معیار کیا تھا، کسوٹی کیا تھی، وہ آلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، صحابہ کہتے کہ کننا نعرف المومنین بحبی ملیہ ونعرف المنافقین ببغضی ملیہ۔ کہتے جب بھی کوئی بندہ دور دراز علاقے سے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، کہتے ہم اس کے سامنے نعرہ حیدری بلند کر دیتے، اگر چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہم کہتے یہ پکا مومن ہے۔ اور اگر علی کا نام سن کے چہرے پہ بل پڑ جاتے، ماتھے پہ بل پڑ جاتے، تیور بدل جاتے، رنگ وہ کالا ہو جاتا، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ یعنی علی کا نام مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے مولا کائنات کے بارے میں فضائل سنے، اتنے فضائل سنے کہ بعد میں میرا عقیدہ کیا تھا۔ کہتے والذی نفسی بیدہ، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی علی شیئا، میں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل
سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، فرماتے کہ لو ودی المنشار علی مفرقی ما سببت، کہتے کہ اگر بڑی آری لا کے میرے سر کے اوپر رکھ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ یا تو 2 ٹکڑے کر دیں گے یا علی کی شان میں گستاخی کر، حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں جسم کے 2 ٹکڑے کروانا تو قبول ہے، علی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے مالک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مولا کائنات کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز دیا کہ قیامت تک جتنے بھی مومن ہوں گے سب کے مولا حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تو جب غدیر خم، یہ کنویں کا نام ہے، وہاں پہ موجود تھے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو قسم دی، فرمایا کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو وہاں سے 40 صحابہ کرام، یہ حد تواتر کو یہ والی روایت پہنچتی ہے، 40 صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والہ وعادی من عادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ مالک کہ یا اللہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اللہم والی من والا، مالک جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، وعادی من عادہ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی ایک ارشادات وہ فرمائے ہیں۔ میں ایک اور پہلو آپ کی ذات کا، سیرت کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم علی علی تو بڑی کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی جو سیرت تھی، علی بننے کا جو انداز تھا، علی کیسے اس مقام پہ پہنچے، کس چیز کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے؟ وہ صرف ایک چیز تھی جس کا نام ہے نماز۔ علی کے نام لیوا، علی کے جو ملنگ ہیں، علی کے جو غلام ہیں، ان پہ سب سے زیادہ بھاری آج کے دور میں صرف نماز ہے۔ علی کے نام پہ نوٹوں کی بارش تو ہوتی ہے، لیکن علی کی بات پہ عمل نہیں کیا جاتا، علی کی ذات پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کس قدر آپ نماز کو محبوب سمجھتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا، رنگ تبدیل ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا کائنات یہ تو بتائیں کہ آپ کی حالت کیسی ہوگی ہے یہ والی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، لوگوں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، مالک کا بلاوا آ گیا ہے، وہ امانت اٹھانے کا وقت آ گیا جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ قرض ہے میرے اوپر، وہ ادا کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ادا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ کس قدر نماز سے محبت اور یکسوئی کتنی تھی، کتنی کنسنٹریشن تھی آپ کی نماز کے اندر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے پہلے ایک جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر پیوست ہو گیا، اور تیر اس انداز میں پیوست ہوا کہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز ادا کریں گے اس وقت یہ تیر نکال لیا جائے گا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز شروع کی، صحابہ کرام نے تیر کھینچ لیا، نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا یہ خون کہاں سے آیا؟ بتایا گیا کہ جناب آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا۔ علی کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ نماز کے اندر ایک چھوٹا سا مچھر آ جائے تو حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، لیکن مولا کائنات کی نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ نماز پڑھتے اور مکمل اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا علی جس رب کی عبادت کرتے ہو بتاؤ اس رب سے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ مولا کائنات فرمانے لگے، لوگوں تب تک میں اللہ کی بارگاہ میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب سے ملاقات نہیں کر لیتا ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہے نماز سے بہت دور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو الٹے پاؤں پلٹایا، رد شمس کا یہ معجزہ ہے۔ اچھا یہ رونما کب ہوا؟ رد شمس، سورج الٹے پاؤں کب پلٹایا؟ جب غزوہ خیبر کا یہ موقع تھا، واقعہ خیبر،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام کے اوپر آپ آرام فرمانے لگے، اور انداز یہ تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے تھے، گود آپ کی تھی، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کر رکھے ہیں، آقا آرام کر رکھے ہیں۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام مبارک لمبا ہوا، تاخیر ہوئی، تھوڑی سی دیر ہوئی۔ ادھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ آج ہماری سب سے زیادہ جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ عصر کی ہیں۔ عصر میں وہ گراؤنڈ بھی بھرے ہوتے ہیں، عصر کے وقت بازار بھی بھرے ہوتے ہیں، عصر کے وقت کاروبار بھی عروج پہ ہوتا ہے۔ یہی عصر کا وقت ہے، یہی وہ نماز ہے جس کی اہمیت کے بارے میں خود قرآن پاک نے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا کہ اس کی اہمیت تمہارے لیے سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے اور علی کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جو دیدنی تھی، چہرے کا جو دیدار تھا، اس کو بھی قضا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مالک کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط تھا، نماز سے اس قدر محبت تھی کہ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے رخسار سے آنسو نکلا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، بلکہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد دیکھ کے بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جب نماز قضا ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، فرمایا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ علی تیری بھی اطاعت میں ہے، تیرے مصطفیٰ کی بھی اطاعت میں ہے، لہذا سورج کو الٹے پاؤں پلٹا دے تاکہ میرا علی وہ نماز کو ادا کر لے، نماز ادا کر لے۔ دیکھیں یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی نماز کا یہ عالم ہے۔ آج ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہمارے کتنے سجدے قضا ہوتے ہیں، کتنے روزے ہم نے رکھے، کتنی ہم نے تراویح ادا کی، کتنا مالک کے حضور ہم آتے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ عشاء کے وقت مساجد خالی 1-1.5 صبح مشکل ہوتی ہے، چوک بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، یہ کھانے پینے والی دکانیں بھری ہیں، شاپنگ شروع ہے، بزنس کی دکانیں کھلی ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ہم علی کے غلام ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے علی کی تو ایک نماز پوری زندگی میں وہ قضا ہوئی تھی تو انہوں نے ادا ہو کے نماز ادا کی انہوں نے، لیکن ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ آئیں آل رسول سے حقیقی محبت کا دم بھرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو 5 نمازیں پہلے ادا کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔